آج ہم ایک بہت ہی پیاری سی کہانی کے ذریعے رمضان کے مہینے کو سمجھیں گے۔ کہانی کا نام ہے برکت والا مہینہ۔ تو چلیے اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ سوچئے، ایک شام ہے، لوگ اپنی چھتوں پر ہیں، گلیوں میں ہیں، اور سب کی نظریں آسمان کی طرف ہیں۔ ایک انتظار ہے، اور پھر اچانک ایک آواز گونجتی ہے، چاند دکھ گیا، چاند دکھ گیا، اور بس اسی ایک پل میں شروع ہو جاتا ہے برکتوں اور رحمتوں سے بھرا مہینہ رمضان۔ اب اس کہانی میں ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک لڑکے سے جس کا نام ہے ایان۔ ایان جسے کھانے پینے کا بھائی بہت شوق ہے، لیکن روزہ کیا ہوتا ہے، اس کا اصلی مطلب کیا ہے، اس سے وہ ابھی تک بالکل انجان ہے۔ جیسے ہی چاند دکھتا ہے نا، پورا شہر جیسے جگمگا اٹھتا ہے، ہر طرف روشنی، خوشیاں، لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر کہتے ہیں رمضان مبارک۔ اسی ماحول میں گھر پر ایان کی امی اسے بڑے پیار سے کہتی ہیں، بیٹا کل پہلا روزہ ہے، سحری کے لیے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اور پھر ہوتی ہے رمضان کی وہ پہلی سحری۔ آنکھیں تو نیند سے بھری ہیں، لیکن دل میں ایک الگ ہی، ایک میٹھی سی خوشی ہے۔ تو بس یہیں سے ایان کا سفر شروع ہوتا ہے، روزے کے ساتھ اس کا پہلا سامنا اور صبر کا وہ پہلا سبق جو اسے سیکھنا تھا۔ پہلا روزہ، ارے ایان کے لیے تو سچ میں ایک امتحان جیسا تھا۔ صبح سحری میں نیند سے جنگ، پھر دن بھر بھوک اور پیاس سے لڑائی۔ اسے لگا یہ تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن جب شام کو مغرب کی اذان کی آواز آئی اور اس نے ایک کھجور سے اپنا روزہ کھولا تو اسے جو سکون ملا وہ دن بھر کی ساری مشکلوں پر بھاری پڑ گیا۔ اصل میں یہی تو روزے کا پہلا اور سب سے بڑا سبق تھا۔ اور اسی سکون بھرے پل میں اس کی امی نے اسے ایک بہت گہری بات سمجھائی۔ انہوں نے بتایا، بیٹا روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو اپنی زبان کا بھی ہے، اپنی آنکھوں کا بھی ہے، ہر اس کام سے بچنے کا نام ہے جو غلط ہے، جو برا ہے۔ اور بس یہی وہ بات تھی جس نے ایان کی سوچ کو بدلنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے ایان کو روزے کی عادت پڑنے لگی۔ اب اس کا دھیان بھوک اور پیاس سے ہٹ رہا تھا اور ایک نئے سفر کی طرف جا رہا تھا، عبادت اور نیکی کا سفر۔ اب وہ اپنے ابو کے ساتھ مسجد جانے لگا تھا، 5 وقت کی نماز کے لیے، اور رات میں ہوتی تھی تراویح، وہ خاص نماز جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ جب پوری مسجد قرآن کی تلاوت سے گونج اٹھتی تھی نا، تو ایان کو لگتا تھا کہ وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہے، ایک بہت ہی پرسکون دنیا میں۔ وہیں مسجد میں ایک دن امام صاحب نے ایک بہت دلچسپ بات بتائی۔ انہوں نے سمجھایا کہ اللہ نے اس مبارک مہینے کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ انہیں عشرہ کہتے ہیں۔ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرا عشرہ یعنی بیچ کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے، اور تیسرا اور آخری عشرہ ہے جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ یہ سن کر تو ایان کو لگا جیسے اسے اس پورے مہینے کے سفر کا ایک نقشہ مل گیا ہو۔ تو جب دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ شروع ہوا، امام صاحب کی وہ بات ایان کے دل میں اتر گئی۔ وہ سوچنے لگا، اس سے اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں یاد آنے لگیں، وہ باتیں، وہ کام جو اس نے جانے انجانے میں پورے سال کیے تھے۔ اور جانتے ہیں، یہ صرف سوچ تک ہی نہیں رہا، ایان نے اسے اپنے کاموں میں اتارنا شروع کر دیا۔ اب جب اسے خود بھوک کا احساس ہوتا تو وہ ضرورت مندوں کا درد سمجھنے لگا اور انہیں کھانا کھلانے میں آگے رہتا۔ وہ اپنے دوستوں سے اور بھی نرمی سے اور بھی پیار سے بات کرنے لگا، اور ہاں، راتوں کو اکیلے میں وہ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا اور ایک بہتر انسان بننے کی دعا کرتا۔ پھر آیا آخری اور سب سے خاص عشرہ۔ اس میں امام صاحب نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا، مطلب قدر والی رات۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سوچئے ذرا، یہ سنتے ہی ایان کا جوش تو جیسے اور بڑھ گیا۔ اس نے ان آخری راتوں میں اپنی عبادت، اپنی دعاؤں کو اور بھی دل سے کرنا شروع کر دیا۔ اور یوں ہی عبادت اور نیکی میں مہینہ اپنے آخر میں آ پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں عید کی تیاریوں کی مہک گھلنے لگی۔ لیکن اس بار ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ رمضان کا اصلی پیغام بھی ایان کے دل میں اتر چکا تھا۔ عید کی تیاریوں کے بیچ ہی ایان کی امی نے اسے ایک اور بہت ضروری چیز سکھائی، زکوٰۃ الفطر۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ ایک خاص صدقہ ہے جو ہر اس مسلمان کو عید کی نماز سے پہلے دینا ہوتا ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کا مقصد
مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے غریب بہن بھائی بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، اس دن کوئی بھی ضرورت مند بھوکا نہ رہے۔ ہے نا یہ سب کی خوشی میں شامل ہونے کا ایک کتنا خوبصورت طریقہ؟ اور پھر وہ شام آ ہی گئی، 30واں روزہ مکمل ہوا، اور ایک بار پھر بالکل ویسے ہی جیسے مہینے کی پہلی شام کو ہوا تھا، پورے شہر کی نظریں آسمان پہ ٹک گئیں۔ اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، ہر طرف سے ایک ہی آواز گونجنے لگی، عید مبارک، عید مبارک۔ ایان بھی آج بہت خوش تھا، لیکن پتہ ہے اس بار اس کی خوشی صرف نئے کپڑوں یا میٹھی سوئیوں کی نہیں تھی۔ نہیں، اس بار اس کی خوشی کہیں زیادہ گہری تھی، کہیں زیادہ سچی تھی۔ وہ خوش اس لیے تھا کیونکہ اس ایک مہینے میں اس نے رمضان کے اصلی مطلب کو جی لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مہینہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو صبر سیکھنے کا مہینہ ہے، نیکی کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے اور قریب آنے کا مہینہ ہے۔ ایان کی یہ کہانی ہمیں یہی دکھاتی ہے کہ رمضان کا یہ ایک مہینہ انسان کو اندر سے کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ صبر اور نیکی کا ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے۔ ایان نے اپنی کہانی پوری کی، اب سوال یہ ہے، آپ کی کہانی کیا ہوگی؟